اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا. کام کرو لیکن ساتھ ذکر نہیں چھوڑنا, کیونکہ فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا. ہاں فرعون کے ہاں جاؤ, وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا, شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. فرعون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا, تو پھر عام انسان سے کیسے بات کرنی چاہیے ہم سب کو؟ پولائٹلی, آرام سے. مشکل سے مشکل بات بھی تو آرام سے کریں, کیونکہ نرم گفتگو جو ہے وہ صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا تو یقیناً اس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا, اور نرم گفتگو کے بدلے جنت میں خوبصورت بالا خانے ملیں گے. قالا ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى, دونوں نے عرض کیا اے رب ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. لہٰذا اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا ہم تیرے رب کے رسول ہیں, لہٰذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور انہیں تکلیف نہ دو. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی, اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے. ہماری طرف وحی کی گئی کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے. فرعون نے جواب دیا موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص عطا کی, پھر اس کی رہنمائی کی. فرعون نے کہا تو پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے. میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا, پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. اس طریقے کار میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. غرض ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ انہیں جھٹلاتا رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی. موسیٰ سے کہنے لگا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے نکال دے؟ سو ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں, لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کے لیے ایک وقت مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم کریں, اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لیے یکساں ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اچھا یہ وعدہ جشن کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں گے, یعنی ان کا بڑا دن تھا. چنانچہ فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پہ آ گیا. اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا افسوس تم پر, اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ عذاب سے وہ تمہیں غارت کر دے گا, کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا ناکام ہی رہا. پھر اس معاملے میں وہ آل فرعون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورہ کرنے لگے. آخر کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارا مثالی طریقے زندگی ختم کر دیں. لہٰذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آؤ اور سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا. پھر موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹیاں یکدم دوڑنے لگی ہیں. یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے. ہم نے وحی کی اسے کہا مت ڈرو, غالب تم ہی رہو گے, اور جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو. جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا, یعنی عصا پھینک دو. انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہے, اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ, یہ بھی جادو کے توڑ کے لیے بہترین آیت ہے. اور جادوگر جہاں سے بھی آئے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اگر انسان کو کوئی ایسی تکلیف ہو تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے, اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے, اللہ پر توکل کرے, شرعی وظائف اور اوراد اذکار پڑھے, اور جادوگروں کے شر سے اللہ کی پناہ ہمیں اپنے آپ کو دے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر پڑے, کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون بول اٹھا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا
اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے، یعنی موسیٰ کی یا فرعون کی۔ جادوگر کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، لہذا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے۔ تو اہل ایمان جو ہیں وہ دوسروں کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جب وہ کوئی نیک کام کرنے کو نکلیں، اور نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ آپ کو ڈرانے لگتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یعنی مثلاً اگر آپ نے کسی قبر والے کی منت مانی ہوئی ہے کہ اس کی قبر پہ چڑھاوا چڑھائیں گے اور پھر نہیں چڑھایا تو لوگ کہتے ہیں دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایسی دھمکیوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ ایسی باتوں سے کبھی خوف کھانا چاہیے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ بلا شبہ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، اور اللہ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اب ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ جادو کرنا ایک گناہ کا کام تھا، تو اس پر بھی توبہ کرنے لگتے ہیں۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ بات یہ ہے کہ جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، یعنی توبہ نہیں کی، کفر پہ رہا یا گناہوں کے اندر لت پت رہا اور ایسے ہی دنیا سے چلا گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، وہاں زندگی زندگی نہیں اور موت موت نہیں۔ اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اور سدا بہار باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا۔ ذالک جزاء من تزکا، جو تزکیہ کے طریقے پر عمل پیرا رہا، جو اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، تمہیں نہ تو تعاقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر ہو۔ پھر فرعون نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، پوری طرح پانی کے نیچے آ گئے سارے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا، سیدھی راہ نہ دکھائی، کیونکہ انجام اچھا نہیں ہوا۔ بظاہر دیکھنے میں تو اس نے بہت تعمیرات کی تھی اور ملک کو بہت ترقی دی تھی، دنیاوی اعتبار سے وہ ایک بڑا کامیاب بادشاہ تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے نہیں۔ تو ہر وہ کام جس کا انجام اچھا نہ ہو وہ اچھا نہیں ہوتا، چاہے بظاہر وہ کتنا ہی چمکدار کیوں نہ نظر آ رہا ہو، بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ دیا، اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور کہا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب اترا وہ گر کر ہی رہا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور سیدھے رستے پر گامزن رہے تو اس سے یقیناً میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ یعنی تم نے عجلت کیوں کی؟ موسیٰ نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میں نے تیرے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو تاجیل جو ہوتی ہے، عجلت جو ہوتی ہے، ویسے پسندیدہ نہیں، لیکن نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا، اللہ کی رضامندی کی طرف آگے بڑھ جانا دوسروں سے، یہ قابل تعریف چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ چنانچہ موسیٰ رنج کے مارے غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا
کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ وہ کہنے لگے ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ پھر اس طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈال دیا۔ پھر وہ اس ڈھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا جسم بنا لایا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ وہ لوگ کہنے لگے تمہارا اور موسیٰ کا الہ تو یہی ہے۔ موسیٰ تو بھول گئے، یعنی جو طور پہ چلے گئے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور اس سے پیشتر ہارون انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ اس بچڑے کے جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، بلا شبہ تمہارا رب رحمان ہی ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِی، لہٰذا میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی پرورش کرتے رہیں گے، یعنی اسی بچڑے کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون سے کہا، ہارون جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے تو انہیں منع کرنے سے کس بات نے تمہیں روکے رکھا کہ تم لوگ میری پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میرے ماں جائے بھائی، یعنی پیار سے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ تو یہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے تو ہارون علیہ السلام بڑے پیار سے ان سے بات کرتے ہیں اور پیار سے ان کو سمجھاتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہارون علیہ السلام کے اندر بھی بڑی حکمت تھی۔ فتنے فساد سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے ہی فیصلہ کر لیں گے، میں ابھی اس معاملے کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں۔ سمجھایا ضرور لیکن سختی نہ کی۔ قال فما خطبک یا سامری، پھر موسیٰ نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی، پھر اس بچڑے کے جسم میں اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا۔ موسیٰ نے اسے کہا، جاؤ تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا، لا مساس لا مساس، اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا، اور اپنے الہ کی طرف تو دیکھ جس کے آگے تو موتقف رہتا تھا کہ ہم اسے کیسے جلا ڈالتے ہیں، پھر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ سامری کو سزا دی جا رہی ہے، اور وہ سزا موت تک کے لیے، کہ وہ اس طرح کے پاگل پن کی حرکتیں کرے کہ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ اور پھر یہ کہ بچڑا جو تھا وہ سونے کا تھا، زیورات کا تھا، چاہتے تو وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے رکھ دیتے، لیکن اب اس کے ساتھ ایک الہ کا کانسیپٹ وابستہ ہو گیا تھا، لہٰذا اس کو جلانے کی بات کی گئی۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، تمہارا الہ تو صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یاد رکھیے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اے نبی اسی طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں، نیز ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر یعنی قرآن عطا کیا ہے۔ من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اعراض کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑنا۔ منہ موڑنا کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں، اس کو اٹھانا ہی نہیں، اس کو کھولنا ہی نہیں، اس کو پڑھنا ہی نہیں، اس کو سمجھنا ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرنا، اسے آگے پڑھانا ہی نہیں، گویا وہ چیز زندگی میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو۔ تو قرآن سے اعراض جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو قرآن سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کتنا برا ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو دہشت کے مارے وہ نیلگوں ہو رہے ہوں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، دنیا میں ہاتھ کب نیلے ہونے لگتے ہیں؟
بعض اوقات آپ دیکھیں نا بچوں کے چہرے بالکل نیلے ہو جاتے رو کے، غم اور تکلیف کی شدت سے. مجرموں کو جب اٹھایا جائے گا تو غم اور غصے کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں وہ نیلے ہو رہے ہوں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں چپ کے کہیں گے کہ ہم دنیا میں یہی کوئی 10 دن ٹھہرے ہوں گے، دنیا میں بس اتنا ہی ٹھہر کے آئے. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا کہ تم بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے. یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسان کو دنیا کی زندگی بہت چھوٹی معلوم ہوگی. یہ اتنی لمبی لمبی زندگیاں، 60 سال 70 سال 100 سال، وہاں جا کے انسان کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ، کوئی کہے گا 10 دن، کوئی کہے گا ایک دن. ایک ہی دن، اللہ اکبر. ایک دن کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں ہم، اور آخرت جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے کیا بھیج رہے ہیں آگے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کو ان کا کیا بنے گا. آپ ان سے کہیے میرا رب انہیں دھول بنا کے اڑا دے گا. کوئی ہمالیہ اور ماؤنٹ ایوریسٹ اور یہ سارے غبار بن کے اڑ جائیں گے، اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے، بالکل پلین میدان. اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے بولیں گے، کوئی اس سے انحراف نہ کر سکے گا، اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی اور ہلکی سی آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے گا. اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. ہر کوئی اٹھ کے سفارش نہیں کرنے لگے گا، اور اگر کوئی دنیا میں کہے کر لو جو کرنا ہے، قیامت کے دن میں تمہاری سفارش کر دوں گا، تو اس بات کو سراسر جھوٹ سمجھیے. کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ مخصوص لوگوں کو دیا جائے گا اذن. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے. یعنی اللہ جانتا ہے جو ہمارے آگے ہے جو پیچھے ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، سب چہرے اس دن زندہ پائندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا. اور جو شخص نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا، اس میں ظلم نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے وعید بیان کیے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو. تو قرآن کے عربی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگ غور و فکر کر سکیں اور ان کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، کیونکہ عربی کے الفاظ دل پہ عجب طرح اثر کرتے ہیں. فتعال اللہ الملک الحق، بس اللہ ہی بادشاہ حقیقی بلند شان والا ہے، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اور دعا کیجیے وقل رب زدنی علما، کہ اے میرے رب مجھے مزید علم عطا کر. ابن مسعود جب بھی یہ دعا پڑھتے تو دعا کرتے اللہم زدنی علما و ایمانا و یقینا، اے اللہ میرے علم، ایمان اور یقین میں اضافہ فرما. علم میں بھی اضافہ مانگنا چاہیے، ایمان میں بھی، یقین میں بھی، اور فہم میں بھی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں نے ایک ایک آیت پر 100 تفاسیر کا مطالعہ کیا، پھر میں اللہ سے فہم کی دعا کرتا اور کہتا یا معلم آدم و ابراہیم علمنی، اے آدم اور ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے. انہوں نے کبھی بھی اپنے علم پر غرور نہیں کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما تنفعنی بہ، اے اللہ تو مجھے جو علم نصیب فرمائے اس سے مجھے فائدہ پہنچا، اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے، اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا سکوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا ایسا عزم نہ پایا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا مگر اس نے حکم نہ مانا. لہذا ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یہ خیال رکھنا کہ وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے پھر تم مصیبت میں نہ پڑ جاؤ. یہاں تو نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے نہ ننگے رہتے ہو، نہ پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ ہوتی ہے.
پس شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا آدم میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جس سے ابدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. اصل میں انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ زندگی زیادہ مل جائے اور اس کے لیے کچھ بھی اسے کرنا پڑے تو کر گزرے. تو وہ اس لالچ میں آ گئے کہ اچھا زیادہ دیر جئیں گے، چلو کوئی نہیں پھل ہی ہے نا کھا لیں گے. تو اس لیے کبھی بھی انسان لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنا طرز زندگی نہ بدلے، اور خاص طور پر جس بات کی کوئی دلیل ہی نہ ہو. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، آخر کار ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کے سطر کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے. وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگے. اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دی تھی کہ ننگے نہیں رہنا، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے. پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا تو ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے ضمانت دی کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہیں ہوگا. پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. استغفر اللہ. یہ اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے. ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی مرضی کی زندگی گزارنے کے باوجود زندگی گھٹن کا شکار رہے گی. نہ اطمینان قلب ہے اور نہ شرح صدر ہے. ظاہری خوشحالی ہے، مال و دولت ہے، ساری نعمتیں ہیں، مرضی کا لباس پہنتا ہے، مرضی کا کھانا کھاتا ہے، مرضی کے ملک میں اور شہر میں رہتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو پریشانی اور حیرت اور شک میں ہی ہمیشہ متردد رہتا ہے. تو معیشتاً ضنکا کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور قبر کی زندگی سے بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دو چار ہونا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں. کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ 70 سانپ اژدہے ہوتے ہیں اور ہر اژدہے کے 7 سر ہوتے ہیں. اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. تو یہاں پر بھلانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی صورت یاد کی اور وہ بھول گئی، اس سے مراد دین کو ہی چھوڑ دیا تھا. یعنی قرآن پڑھ کے سمجھ کے اللہ کی آیات کو جان کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا، لوگوں کے سامنے ایمان کی راہیں روشن ہوئی اور پھر اس کے بعد بجھ گئی وہ روشنی. انہوں نے اس سے اعراض برتا. تو یاد رکھیے ہر صاحب قرآن کو چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اسے ساری زندگی پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، کیونکہ یہ ایک چراغ کی طرح ہے جو اس زندگی کے راستے میں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بڑا ضروری ہے. کیونکہ اندھیرے میں ایسا نہ ہو کہ ہم راستہ ہی بدل دیں. اور ایک دفعہ جاننا کسی چیز کو کافی نہیں ہوتا، ہم سب بھولنے والے ہیں. یہاں بھولنے ہی کی تو سزا دی جا رہی ہے. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، آیتیں آئی تھی تم نے بھلا دیا ان کو. تو بھولنے کا علاج کیا ہے؟ بار بار پڑھنا، پھر پڑھنا. اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے.
کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ ان سے پیشتر ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر تیرے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور مہلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر فوری عذاب آنا لازمی تھا۔ لہٰذا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجیے، اور دن کے کناروں پر بھی، اس طرح امید ہے کہ آپ خوش رہیں گے۔ پیچھے بھی آیا تھا نا کہ ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ گھٹتا ہے تو آپ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے، تو یہاں بھی تسبیح کا ذکر ہے، یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو کثرت سے تسبیح کریں، خاص طور پر فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، یہ دل کی راحت کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے مختلف طرح کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ یعنی دنیا کی نعمتیں جو ہیں ان پہ نہ ریجھیں، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود تمہیں دیتے ہیں، اور انجام پرہیزگاری کا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے خود بھی نماز پڑھنی اور بچوں کو بھی پڑھوانی ہے اور اس کی فکر کرنی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ، اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز کی حفاظت کرنے والے اللہ کے فضل میں ہوں گے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی میں نماز ہی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی؟ اور اگر ہم انہیں اس سے پیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہتے کہ ہمارے رب تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى۔ آپ ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔